بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام گفتگو جستجو کے دوسرے سے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میرے سامنے 4-5 سوالات موجود ہیں ناظرین کرام کے. میں نے پہلے حصے میں جو کہ میری پچھلے کچھ پروگرامز کا تتمہ کے طور پر بھی تھا، ایک تقابلی جائزہ حضرت ابو حنیفہ کا اور ائمہ اہل تشیع امام جعفر صادق اور ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام کا. ٹیلی فون کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میں پھر آپ کی خدمت میں آتا ہوں صفیہ باقر جرمنی سے. جی صفیہ میری بہن فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ جو سنی کہتے ہیں ہمارے امام حنیفہ، جی کیا مجھے آپ ان کا تعارف بتائیں گے کہ نام ان کی فیملی کے بارے میں، وہ کہاں پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے میری بہن. جی بس میں یہ سوال کرنا تھا. اور پلیز کوشش کیا کریں کہ ایک سنی مولوی ایک شیعہ مولوی دونوں کو بٹھا کے کسی ایک ٹاپک پہ بات کیا کریں. ٹھیک ہے جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اوکے ایسا ہی کریں گے ہم. میری کوشش پہلے بھی یہی ہے، پہلے بھی ہم نے اس بارے میں اس طرح سے اقدامات کیے ہیں، لیکن افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ ہمارے پاس میرے بارہا بلانے پر بھی، بارہا دعوت دینے پر بھی ہمیں مختلف مکاتب فکر کے علماء نے مثبت جواب نہیں دیا. یہی وجہ تھی کہ میں اب اپنی معلومات کے مطابق تنہا پروگرام کرتا ہوں، ورنہ اس سے پہلے بھی میری خواہش یہ رہی ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء جمع ہوں، ہم پہلے ان کی نشاندہی کریں کہ ہمارے اصل مسائل کیا ہیں، پھر ہم ان مسائل کو باری باری حل کریں، تاکہ رسول خدا نے جو دین دیا تھا اس پر ایک امت مسلمہ قائم ہو سکے. ٹیلی فون کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم قدیری صاحب، میں اپنا عرفان صاحب بول رہا ہوں لندن سے. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ یا ماشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ وہ خاتون نے پہلے فون کیا تھا بریک سے پہلے. جی بڑا اچھا سوال کیا تھا انہوں نے. دنیا کے کئی مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں نا، ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے. جی تو میں ان خاتون کو، بہن کو بہت سلام کرتا ہوں، اور وہ بہت بہادر ہیں. انہوں نے اتنی جرت کر کے فون کر کے اور پوچھنے کے کیا ہے. جی اور جو یہ اپنا بتا رہے تھے عشرہ مبشرہ کے بارے میں، جی تو یہ ایک بخاری شریف میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، لکھا ہوا ہے انہوں نے. جی تو رسول اللہ کے وہ بھی صحابی تھے، تو جیسے ابو ہریرہ تھے نا ویسے ہی تھے. تو انہوں نے ان سے کوئی بات کہی، انہوں نے ابو ہریرہ کو کہا کل تک تو بکریاں چراتا تھا، پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور حدیثیں لکھنی شروع کر دی. تو اس طرح کی یہ ٹچکریں ایک دوسرے کو کرتے ہی رہتے تھے. اوکے جناب، بہت بہت جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب عرفان شاہ صاحب. خدا آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. بات یہ ہے کہ تاریخ کے ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سی گفتگو ہونا باقی ہے. میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ بہت سے واقعات پر بہت سی گفتگو ہونا باقی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں اتنے فاصلے ہو چکے ہیں کہ ہم ایک ساتھ کے مل بیٹھ کر، ایک کرسی پر بیٹھ کر، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. میں تو بارہا کہہ رہا ہوں، خدا را امت مسلمہ میں بہت اشارات ہو چکے ہیں. اب وقت ہے کہ مل بیٹھ کر ہم ایک نقطے پر جمع ہو جائیں. جو رسول نے فرمایا ہم اس پہ بات کریں. رسول نے کیا فرمایا، رسول نے جو حکم دیا اس کو مانتے ہیں. چھوڑیں اس بحث کو، فرعی تمام بحثوں کو چھوڑ کر پہلے اصول ٹھیک کریں کہ ہمارے اصول کیا ہیں، اصول دین کیا ہیں. اس کے بعد فروعات کی طرف جاتے ہیں. ہم اصولوں پر ہی متفق نہیں ہیں تو فروعات کی طرف ہم کس طرح جا سکتے ہیں. ٹیلی فون کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جی بہت بہت شکریہ میرے بھائی، آپ کی دعائیں. کیا فرمائیں گے جی آپ؟ جی قبلہ میں جمشید عباس اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. قبلہ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ حضور پاک فرما گئے ہیں کہ اس دنیا میں 73 فرقے ہوں گے جی اور ایک ہی جنتی ہوگا. جی تو کیا وہ یہ کچھ نشانی چھوڑ گیا، وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دے برائے، بہت مہربانی. ٹھیک ہے جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سوالات جمشید عباس صاحب ہمیں پہنچ گیا. کون سا فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا رسول خدا کی اس
فرقہ اسلامی کے بارے میں حدیث. جلدی جتنے بھی سوالات میرے پاس ہیں میں ان کا باری باری جواب دے چلوں، بلکہ آغاز ہم ریورس آرڈر سے کرتے ہیں. جمشید عباس صاحب ہی کا سوال ہے کون سا فرقہ جنتی ہوگا. رسول خدا کی جو حدیث ہے 73 فرقوں کے حوالے سے، ایک تو اس کے بارے میں بھی ایک الگ موضوع ہے، اس کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، اس حدیث میں قوم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں آج کی امت مسلمہ میں. ورنہ ہمارا جو اتحاد بین المسلمین کا ایک امت کو بنانے کا جو ہمارا مقصد ہے، ہمارے ائمہ نے جو اس کی ترویج کی ہے، تبلیغ کی ہے، وہ مقصد تو پھر اس حدیث سے کلیش ہو جاتا ہے. اگر حدیث میں موجود ہے کہ 73 فرقے ہوں گے تو پھر ہوں گے، پھر تو کوئی بھی کچھ کر لے وہ فرقے ختم نہیں ہو سکتے. کیا یہ حدیث کس حد تک ٹھیک ہے، اس میں کیا حقائق موجود ہیں، اگر یہ حدیث معتبر تو تفسیر تشریح کیا ہے، کیا واقعی میں 73 گروہ ہوں گے مسلمانوں کے اور اس میں جنت میں جائے گا، تو پھر یہ جو اتحاد کی کوششیں ہیں یہ ساری بیکار ہیں. جب رسول نے فرمایا تو پھر تو ہو کے رہے گا. کون سی ایسی شخصیت ہے، کون ایسا شخص ہے کہ جو رسول کی کہی ہوئی بات کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی پہ اب عمل کریں یا اس کی تفسیر کچھ اور ہے. ٹیلی فون کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ میری بہن. اور یہ کہ میں کافی اس کو واچ کرتی ہوں اور سب کو بہت فائدہ بھی ہوتا ہے اس سے کہ آپ بہت محنت کر کے اتنی معلومات سب کو دیتے ہیں. اس سے شکریہ. کچھ ابھی بہت سارے لوگوں نے آپ سے پوچھا ہے، کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. جی ہے نا، اس کے کون. ہلو جی فرمائیے میرے بہن. جی تو تھوڑا سا میں شیئر کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات جو مجھے ضرور ہے. میں نے قرآن شریف میں پڑھا ہے سورہ بقرہ کی 53 کون سی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جو شاید سبھی سے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وہ سورہ بقرہ کی 52 آیت ہے. اس میں لکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے یا عیسائی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن جو خدا کے اوپر یقین کرے گا کہ خدا ایک ہے، اس کی وحدت کو ایک مانے گا اور قیامت پہ یقین کرے گا کہ قیامت کا ایک دن آئے گی، اس دن حساب ہوگا، اور اگر دنیا میں وہ اچھے کام کرتا رہا تو میں اس کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا. مطلب جنت تو خیر بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جنت کی تو اللہ تعالیٰ نے 100% مارک رکھے ہیں. یا جو شہید ہوتے ہیں وہ لوگ جنت میں جاتے ہیں، یا جو دنیا میں بالکل معصوم ہوتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں. ہم لوگ تو جنت کی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن خدا سے بس یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں آگ میں نہ پھینکے، اللہ دوزخ میں نہ ڈالے، کیونکہ قرآن شریف کے اندر دوزخ کی سب ڈیٹیل دی ہوئی ہیں، ساری باتیں. اور یہ بھی دیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر یہ سب سورہ یاسمین میں ہے کہ ان کے ہمارے ہاتھ پیر جواب دیں گے کہ یہ ہم سے گناہ ہوا ہے، یہ ہم سے گناہ ہوا ہے. تو وہ گناہوں کا ججمنٹ کے ٹائم جب آئے گا ہمارا تو نہیں ہو. لیکن خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ اس سے کوئی فرقہ یا کچھ کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا میں نیک کام کرتا رہے گا اور اللہ پہ یقین رکھے گا، کافر نہیں ہوگا، خدا کو وحدت کو ایک اور بڑی طاقت مانے گا اور قیامت کی پہ بھی یقین کرے گا، تو اس کو اللہ اچھی جگہ دے گا. جی یہ صحیح ہے نا؟ جی ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کے ٹیلی فون کا. ہمارے پاس وقت بہت کم ہو چکا ہے. ہم پھر وہی بات کہ قرآن کے ظاہری لفظ دیکھے جائیں تو اس میں صرف یہ 2 چیزیں ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر یقین رکھا. تو اگر اللہ پر ایمان لائے تو پھر اللہ کی باتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے نا. صرف اللہ کو ایک مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کی باتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے جو کہا اس پر بھی اس طرح عمل کیا جائے. خالی ایمان ہو گیا عمل نہ ہوا تو وہ تو میرا خیال میں فائدہ نہیں دے گا.